السلام علیکم ناظرین، ہم سر ابو یحییٰ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کل ٹرانسجینڈر بل کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہمارے ذہنوں میں جو کوسچنس اٹھ رہے ہیں ہم وہ سر سے پوچھیں اور ان سے مستفید ہوں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سر میں بالکل بس اسٹارٹ کروں گی۔ پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرانسجینڈر بل کے لیے بات کی جاتی ہے اس میں ایک دو بہت بڑے پولز بنے ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹرانسجینڈرز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بل ہے، اور دوسرا گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ ہوموسیکشولیٹی کو پروٹیکٹ یا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بل ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت کنفیوژن ہے لوگوں میں، تو میں نے تو پورا ڈیٹیل میں وہ نہیں پڑھا ہوا بل۔ اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں گائیڈ کر دیں کہ اصل میں وہ بل ہے کیا جس کے اوپر اتنی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ دیکھیے 2018 میں یہ بل پاس ہوا تھا پاکستان میں، اس وقت کسی نے نہ توجہ دی نہ اس کا خیال کیا۔ اب یہ سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں جب گیا تو وہاں پر اس پہ کچھ گفتگو ہوئی، چنانچہ یہ چیز پھر پبلک ہو گئی اور اس میں پھر بہت سی چیزیں سامنے آئیں۔ جو اصل مسئلہ مجھے اس بل کے حوالے سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر میں شیئر کر دوں گا تو بہت سی کنفیوژن جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ دیکھیے جو انسانی سماج ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے اصول پر کچھ معذور لوگوں کو بھی وہ پیدا کرتے ہیں، جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا، کہ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ استاد یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھے کیوں پیدا کیے ہیں، تو آپ نے فرمایا تاکہ آنکھوں والے دیکھ سکیں۔ صحیح۔ تو انسان کی جو معذوریاں ہوتی ہیں ان کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک معذوری وہ ہوتی ہے یا امپرفیکشن وہ ہوتی ہے جس میں انسان بایولوجیکلی مرد یا عورت نہیں ہوتا، جس طریقے سے عام طور پر لوگ ہوتے ہیں کہ یا تو وہ مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتے ہیں، بلکہ ان کی جسمانی اعضاء کچھ درمیانی نوعیت کے ہوتے ہیں، ان کو عام طور پر انٹرسیکس کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی تضحیک آمیز اور تذلیل آمیز سلوک کیا جاتا رہا ہے۔ سماج انہیں قبول ہی نہیں کرتا۔ سماج کیا کرے گا؟ والدین قبول نہیں کرتے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ نام بھی ان کا بہت ہی تحقیر آمیز نام رکھا گیا ہے، جو ایک طرح سے گالی کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور پھر ان کے خلاف بڑے جرائم کا ارتکاب بھی ہوتا ہے، ریپ کا معاملہ ہوتا ہے، قتل کا معاملہ ہوتا ہے، ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے۔ اور اب مگر چونکہ پبلک میں یہ چیزیں بہت آنے لگی تھیں تو ان کے حقوق کے بارے میں کچھ اویئرنیس پیدا ہوئی، کچھ آوازیں اٹھائی جانے لگیں، اور یہ میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بھی کوئی بھی دو معقول لوگوں کے درمیان میں اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، ان کی ایک متعین شناخت ہونی چاہیے، اور ان کو باقی انسانوں کی طرح نارمل طریقے پہ زندگی گزارنے کا حق ملنا چاہیے۔ جس امتحان میں یہ ہیں ہمیں اس امتحان کو زیادہ شدید نہیں بنانا چاہیے۔ چنانچہ ان کے حقوق کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی دو آرا، میرے علم کی حد تک تو کوئی دو آرا نہیں پائی جاتی اور نہ پائی جانی چاہیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جس وقت یہ بل پارلیمنٹ سے پاس ہوا تو وہاں پہ جو تعبیر اختیار کی گئی وہ ٹرانسجینڈرز کی تھی۔ اچھا، ٹرانسجینڈرز جو ہے وہ اصلاً ان لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہوتی یہ اصطلاح، یعنی اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم پیدا تو بایولوجیکلی کسی خاص مرد یا عورت کے طور پہ پیدا ہوئے ہیں، کسی خاص جنس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہماری صنف مختلف ہے، یعنی صنفی طور پر جینڈر کے لحاظ سے وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں ایک عورت ہوں جو مرد کے جسم میں قید ہوں، یا اس کے برعکس معاملہ کرتے ہیں تو وہ صنف اور جنس کو الگ الگ کرتے ہیں، یعنی سیکس اور جینڈر کو الگ الگ کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو پیدائشی طور پہ جنسی طور پہ جس طرح پیدا ہوئے تھے، جو ہماری شناخت تھی وہ ہم اپنے اندر محسوس نہیں کرتے، تو ہمیں صنف کے لحاظ سے اصل میں جو ہم محسوس کرتے ہیں اس اعتبار سے پکارا جائے۔ چنانچہ اگر ہم مرد ہو کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم عورت ہیں تو ہمیں عورت سمجھا جائے، اور اگر ہم عورت ہو کے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں مرد سمجھا جائے تو پھر یہی ہمیں سمجھا جانا چاہیے۔ یہ لوگ ہیں جو ٹرانسجینڈرز کہلاتے ہیں۔ اس بل میں اصل میں جو نام بھی اس بل کا ہے وہ یہی رکھا گیا، اور اصل میں انہی لوگوں کے بارے میں قانون سازی کی گئی ہے، گرچہ پہلی قسم کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی زیر بحث اس کے اندر آ گئے، اور وہ ساری چیزیں رعایتیں ان کو بھی مل گئیں۔ اب یہ ہے وہ مسئلہ جس نے اصل میں بنیادی طور پر تنازع پیدا کر دیا، اس لیے کہ بات معلوم ہے کہ پہلی جو کیٹیگری ہے اس کے بارے میں جس طرح کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، لیکن یہ جو دوسرا گروہ ہے
اس کے متعلق تو ہمارا نہ مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، نہ یہ ہماری تہذیب اس کی گنجائش کوئی ہے، نہ ہماری روایت کے اندر ہے، نہ عقل انسانی کے اندر ہے، نہ فطرت انسانی کے اندر ہے۔ تو یہاں سے یہ پھر تنازع پیدا ہوا، اور جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، سیکولر کہتے ہیں، وہ ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور جو مذہبی لوگ ہیں وہ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ اس پورے مسئلے کا پس منظر ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ صحیح سر، یہ تو ہو گئی تفصیل، لیکن اس کے ساتھ کچھ سوال پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایک سوال تو معروف آپ سے کریں گی جو کہ اس بل کو سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کو جو معاشرے میں جو امپیکٹ آئے گا اس سے ریلیٹڈ۔ لیکن اس سے پہلے سر میں چاہ رہا تھا کہ یہ پتہ چل جائے کہ اسلام، جیسے آپ نے ہلکا سا ہائی لائٹ کر بھی دیا، کہ آپ کی بات سے یہ پتہ چلا کہ اسلام پھر اگر ہم وہ ٹرم یوز کریں جو وہ یوز کرتے ہیں، تو جو باہر سے آئی ہے کہ LGBT، ان چاروں چیزوں کو، اس کے آگے بھی ہیں لیکن ان چاروں چیزوں کو اسلام غلط سمجھتا ہے۔ یہاں تک تو تھوڑی سی بات سمجھ آ جاتی ہے، آپ ہائی لائٹ اور بھی کریے گا جو اس میں جو پہلو رہ گیا ہوگا۔ لیکن کیا اسلام ان کے حقوق کے اوپر بھی کہتا ہے کہ ان کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ یہ چیز سر سمجھیے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ اصل میں مغرب سے اٹھا ہے۔ مغرب جو ہے وہ انسانیت کے مرکزی دھارے کا ایک حصہ رہا ہے، اور انسانیت کا جو مرکزی دھارا ہے وہ زمانہ قدیم میں عقیدے پہ کھڑا ہوا تھا، خدا کی بندگی کے احساس پہ کھڑا ہوا تھا۔ اس میں یہ انحراف تو یقیناً در آیا تھا کہ لوگ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، لیکن خدا کو مانا جاتا تھا اور اسی کے احکام کو قابل اتباع اور قابل پیروی سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ خدا ایک بات کہہ رہا ہے، مذہب کی طرف سے ایک بات آ رہی ہے اور لوگ اس کے خلاف کوئی بات کریں۔ اور ظاہر ہے کہ مذہب میں جو بیشتر چیزیں تھیں وہ بنیادی چیزیں تھیں، کیونکہ مذہب تو اسلام ہی ہے شروع سے۔ اس کے کچھ غیر محفوظ ورژن ہیں جو دنیا میں مختلف مذاہب کے نام پر موجود ہیں، جن میں کچھ ترمیم ہو گئی ہے، بلکہ بہت کچھ ترمیم ہو گئی ہے، لیکن وہ فطری طور پہ تو وہی بات کہتے ہیں، یعنی خدا کا تصور دیتے ہیں، بری بھلی کہیں نہ کہیں آخرت کا تصور ان میں موجود ہے، اخلاقیات ان میں پائی جاتی ہے، اور ان سب کی اساس فطرت کے اوپر ہے۔ لیکن جس وقت انسانیت ماڈرنزم میں داخل ہوئی تو وہاں پر یہ جو خدا ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کی جگہ فرد کی آزادی نے لے لی، اور یہ سب کچھ جو ہوا وہ ریشنلزم کی بنیاد پہ ہوا۔ اس کا پھر ایک پورا پس منظر ہے جو اصلاً اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، بات بہت دور نکل جائے گی، لیکن مختصراً میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد پچھلی صدی میں پوسٹ ماڈرنزم کا زمانہ آیا، یعنی ماڈرنزم کے بعد پوسٹ ماڈرنزم، جس میں فرد کی آزادی تو ویسے ہی ایک قدر کے طور پہ، بنیادی قدر کے طور پہ باقی رہی، لیکن ریشنلزم کے بجائے وہاں پر خواہش نے جو ہے بنیادی حیثیت اختیار کر لی۔ تو فرد کی آزادی اور فرد کی خواہش، اصل میں یہاں سے یہ تصور پھوٹا ہے کہ اگر ایک شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ مرد ہے لیکن اصل میں تو اس کی فیلنگز عورت جیسی ہیں، اور وہ عورت کے طور پہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو سماج کو اس چیز کو قبول کرنا چاہیے۔ یہاں سے یہ تصور مغرب میں ابھرا، اور سچی بات اس وقت تو یہ ہے کہ وہاں پر اس کے خلاف آواز اٹھانا ایک بہت بڑا جرم بن چکا ہے، اور جو لوگ وہاں پر کچھ آواز اٹھا بھی رہے ہیں، جو کہ زیادہ تر وہ ہیں جن کا تعلق قدامت پسند یہودیوں اور مسیحیوں سے ہے، تو یعنی یہودیوں اور مسیحی اقدار کے تحفظ کے نام پہ وہ کچھ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن انہیں بھی کچھ معقول یعنی پس منظر میں، یعنی دلیل ان کی بنیاد کے اوپر اس کا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا حق نہیں ہے، یہ تو سمجھیں مغرب میں آؤٹ آف کوسچن ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں صورتحال ذرا مختلف ہے، یہاں پر چونکہ ابھی بھی غالب حیثیت مذہب کو حاصل ہے، تو مذہبی زاویے سے اس پورے چیز کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ دین اسلام کا ایک ورلڈ ویو ہے، اس ورلڈ ویو میں یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور اصل جینا، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اس دنیا میں انسان جس امتحان میں ڈالا گیا ہے، اس امتحان میں جس طرح یہ چیز معلوم ہے کہ انسان کو اپنے مفاد کے خاطر اخلاقی اقدار کو پامال نہیں کرنا، فطرت کے قوانین کو پامال نہیں کرنا، اپنے تعصبات میں یہ سب کچھ نہیں کرنا، اسی طریقے سے اپنی خواہشات کے لیے بھی یہ سب کچھ نہیں کرنا، اور خواہشات میں جنس کی جو جبلت ہے، ایک بنیادی خواہش ہے، تو یہ اس امتحان کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور اس میں ہمارے دین کا جو بنیادی اصول ہے کہ جو جنس کا تعلق ہے یہ ایک مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے دائرے میں قائم ہو سکتا ہے، جس میں اعلان بھی ہوگا اور یہ مستقل رفاقت کا ایک تعلق ہوگا۔ یہیں پہ پھر دیکھیے کہ وہ جو فطری طریقہ ہے یہ کہ اولاد پیدا ہوتی ہے جو
گویا کہ میری اور آپ کی اور انسانی نسل کی یعنی بقا کا ذریعہ ہے. جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہماری بقا کا ذریعہ ہے, اور پھر یہی وہ خاندان جگہ ہے جہاں پر بزرگ آخری زمانے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو بڑا فطری نظام ہے, بڑا پاکیزہ نظام ہے. جب اس طرح کے تصورات لے کے آپ آئیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا, اپنی اساسات میں ختم ہو جائے گا. یعنی مصنوعی طور پہ 2 مردوں کو 2 عورتوں کو آپ خاندان کہہ لیں, لیکن وہ بنتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے مرد عورت بن جائے, عورت مرد بن جائے, وہ خاندان بنتے نہیں ہیں. اولاد ایسی جگہوں پہ پیدا ہو نہیں سکتی. اور کہیں سے وہ دور جدید میں جو سائنسی ذرائع آ گئے ہیں کہ فروزن اسپرم کو لے لیا, فروزن اووا کو لے لیا, اور سروگیٹ مادر کو لے لی, یا بچے کو کہیں سے یتیم بچوں کو لے لیا. تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ فطرت کے تحت زندگی نہیں گزارنا چاہتے, وہ فطرت کے تحت اپنے بچوں کو پالیں گے کیسے؟ یعنی ہم انسانی سماج اپنے بچوں کو ان کے حوالے ہم کیسے کریں, کس بنیاد پہ کریں؟ تو اس نے ہر بنیادی انسانی قدر کو نقصان پہنچایا ہے, خاندان کو برباد کر دیا, شادی کے ادارے کو اس نے برباد کر دیا. اس نے اب آگے بڑھ کے جو مرد اور عورت ہے ان کا مرد اور عورت ہونا اس قدر کے اوپر بھی حملہ آور ہے. اور اس سے آگے بڑھ کے انسانوں کے جو مستقبل ہے, انسانوں کی جو نئی نسل ہے, ان کے لیے بھی خطرہ بن چکا ہے. چنانچہ ان سارے پس منظر میں جو آپ نے بات فرمائی تھی, نہ اسلام اور فطرت ایسی چیزوں کو قبول کر سکتی ہے, اور جب قبول ہی نہیں کر سکتی تو پھر حقوق کا کیا سوال ہے. تو اگر میں سمرائز کروں سر, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ اس چیز سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے ٹیسٹ بنائے ہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسی فیلنگ آ رہی ہے تو اسلام یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ٹیسٹ رکھا ہے, وہ اسے ٹیسٹ سمجھے اور اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کا دل چاہے کہ وہ ناجائز تعلقات رکھے, تو یہ فیلنگ تو آ سکتی ہے, لیکن کوئی بھی معاشرہ اسے اجازت نہیں دیتا. ایون ویسٹرن معاشرہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ شادی کے بعد آپ ایسے تعلقات رکھیں جو کہ نہیں رکھنے چاہیے. تو یہ فیلنگز ہیں, ان کو آپ روکیں, یہ ٹیسٹ ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ کہ یہ اجازت ملنی چاہیے, تو پھر تو اس طرح ہر چیز کی اجازت ملنی چاہیے اگر فیلنگز ہی ہیں. تو یہ ہم اسے ٹیسٹ کے طور پہ لے سکتے ہیں سر. لیکن سر میں اس میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ فیلنگز کسی کی ہو بھی تو سکتی ہیں ایکچولی, کہ وہ اس طرح سے فیل کرتا ہو. وی نیور نو کہ دوسرا بندہ کن سرکمسٹانسز سے گزر رہا ہے. کیا یہ نیچرلی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے فیل کرے؟ سر نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ٹیسٹ ہوگا سر. ایسے ہی دیکھیے, اس پہ بنیادی بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کوئی گے جینز بھی ہوتا ہے, اور یہ چیز جینیٹک اساسات رکھتی. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. جہاں سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے, وہ بچپن میں کچھ ناہمواریاں زندگی میں دیکھی ہیں, ماں باپ کے تعلقات میں مسائل دیکھے ہیں, باپ کی سختی دیکھی ہے, باپ سے نفرت دیکھی ہے, مرد سے نفرت دیکھی ہے, تو لڑکا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آدمی بننا ہی نہیں ہے, یہ تو قابل نفرت کردار ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو ہے وہ مسائل جو پیدا ہوتے ہیں وہ نفسیات کے مسائل ہوتے ہیں, اول تاخر نفسیات کے مسائل ہوتے ہیں. انہیں ہمدردی کے ساتھ ایڈریس کرنا چاہیے, کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, سمجھانا چاہیے. اور پھر بھی اگر کوئی شخص اس چیز کو نہیں قبول کرتا تو بہرحال اس امتحان کے اندر لوگوں, میں نے مثال دی تھی کہ معذور بھی تو ہوتے ہی ہیں نا, وہ بھی زندگی گزارتے ہیں. تو یہ بھی ایک نوعیت کا امتحان ہے. آدمی کو حوصلے کے ساتھ اس امتحان کو جھیلنا چاہیے, نہ کہ خدا کی پوری اسکیم کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ دیکھیے یہ کہاں سے رہا ہے معاملہ, یہ وہاں سے آ رہا ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, یہی دنیا ہے, یہیں پہ رہنا ہے, ہمیشہ یہیں پہ جینا ہے, اور جب تک جینا ہے تو اپنی خواہش کے تحت جینا ہے. تو جب اپنی خواہش کے تحت اس محدود زندگی کو گزارنا ہے تو پھر اس میں تو آدمی کچھ بھی بدلنا پڑے اسے تو وہ بدلے گا اور اپنی خواہش کے مطابق زندہ رہے گا. تو ورلڈ ویو کا اصل میں بنیادی فرق ہے جہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. ایک طرف خواہش حکمران ہے اور دوسری طرف اصل میں خواہش تو ہے لیکن خدا کی ابدی فردوس کی خواہش ہے جس کے لیے اس دنیا میں صبر کرنا ہوگا اور حوصلے سے کام لینا. تو یعنی آپ سر یہ بتا رہے ہیں اصل میں یہی چیز جو ہے, میرا خیال ہے بہت سے انٹلیکچوئل جو ہمارے مذہبی سائڈ پہ ہیں وہ یہ بات ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیز اگر آپ کا اندر سے فیلنگ آ بھی رہی ہے. پہلی تو بات ہے کوئی یہ بولتا ہی نہیں ہے کہ مذہبی اسکالرز ہمارے یہ بات نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے کہ اندر سے آ رہی ہے فیلنگ, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ گائیڈ کی جا رہی ہے, یہ پروگرام کی جا رہی ہے ویسٹرن سوسائٹی کی طرف سے. یہ اس سے باہر نکل کے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ فیلنگ آ رہی ہے, ہم مان لیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے, تو اصل میں یہ ٹیسٹ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کو روکنا ہوگا. اس کے بعد تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جی. دیکھیے انسان کے ساتھ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, یعنی انسان کوئی ہر طرح کے ہوتے ہیں, کوئی ایک قسم کے انسان تو نہیں ہے نا. میں آپ کو بتاؤں, میں نے اس معاملے میں جو اسٹڈی کیا تو مغرب میں تو صورتحال اب یہ ہو گئی ہے
کہ بچوں کی شناخت کے اوپر جینڈر دینے کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کے یہ کہ بعض بچے اپنے آپ کو جانور بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں بھیڑیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بلی ہوں. تو یہ تو انحرافات ہیں اور ان کی کوئی حد نہیں ہے. تو ہمیں انہیں ہمدردی سے ایڈریس کرنا چاہیے، اس کو نفسیاتی مسئلہ سمجھنا چاہیے، کاؤنسلنگ کی سہولت فراہم کرنی چاہیے. اس کے باوجود بھی کوئی شخص اگر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو گزارتا رہے، لیکن وہ سماج کو کیوں بدلنے جا رہا ہے، یہ ہے اصل میں بنیادی مسئلہ. تو سر ہمارا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے انڈیویجول کے لیے تو یہ سمجھ آئے کہ جو بندہ خود یہ فیل کر رہا ہے اس کے لیے یہ ٹیسٹ ہے، جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو کس طرح سے اس کے ساتھ بیہیو کریں یا ڈیل کریں؟ دیکھیے، ہمیشہ خیرخواہی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ کسی شخص کی آخرت کو نقصان نہ پہنچے، آخرت کے امتحان میں وہ کامیاب رہے، آخرت کی پیشی میں کے موقع کے اوپر وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو. تو نرمی سے، محبت سے اس پہ توجہ دلانا چاہیے. کوئی سوالات ہیں، اشکالات ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان سب چیزوں کی اساس اصل میں بچپن میں جو نفسیاتی مسائل پیش آتے ہیں، جو حالات ہوتے ہیں، وہاں سے پھوٹتی ہے اور وہاں سے یہ سارے رویے جنم لیتے ہیں. تو اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے، چیزوں کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے. اچھی کاؤنسلنگ فراہم کرنی چاہیے، تربیت کے ادارے بنانے چاہیے، ایسے ماہرین نفسیات کو آگے کرنا چاہیے جو اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس کر سکے. اور جب یہ کیا جائے گا تو اس طرح کے لوگوں کے بیشتر مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جسمانی مسئلہ تو نہیں ہے نا، نفسیاتی مسئلہ ہے. نفسیاتی معاملات تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح. تو سر یہ جب ہم باہر رہتے ہیں اور اس میں بچوں کے اندر اس چیز کی ایکسیپٹیبلٹی لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر آپ اسے ان چیزوں کو LGBTQ اور یہ کلرز اور یہ سب کچھ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو حیرت سے دیکھا جاتا ہے یا ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو ہم اس میں بیلنس کیسے کریٹ کریں یا بچوں کو کیسے سکھائیں یہ کہ ہم نے ان کے لیے ججمنٹل بھی نہیں ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اپنی ویلیوز ہیں ریلیجن کی، ہم نے انہیں بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. ہمارے اندر ایکسیپٹیبلٹی بھی نہیں ہونی چاہیے آن آور پرسنل لیول، لیکن دوسرے ہیومن بینگس کے لیے جو ایسے سوچتے ہیں ان کی یہ ٹھیک ہے، اگر ان کی یہ خواہش ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. یعنی بچوں کو ہم یہ کیسے ٹیچ کریں بیلنس؟ دیکھیں، باہر رہنے والوں کو یہ چیلنج بہت بڑے پیمانے پہ پیش آتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اس معاملے میں وہاں پر زیادہ سے زیادہ معاملات ایک خاص انتہا پہ جا رہے ہیں. تو اس میں ایک تو راستہ یہ ہے کہ جو جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو جوڈو کرسچن ویلیوز کے تحت جو لوگ اس معاملے میں ایک اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ مل جائیں، اور ابراہیمی مذاہب کی جو اقدار ہیں ان کے تحت ایک مشترکہ جدوجہد کریں اور خالص عقلی بنیادوں پر اپنا مقدمہ لڑیں. مثال کے طور پر جو اہل مغرب جو اس طرح کے لوگ مقدمہ لڑتے ہیں، تو وہ اس کو ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہی کہتے ہیں کہ بھئی ایک مرد اگر اپنے آپ کو عورت بنا کے آ جاتا ہے اور پھر وہ لڑکیوں کے ساتھ کسی بھی اسپورٹس کے مقابلے میں حصہ لیتا ہے، تو سوئمنگ ہو یا ایتھلیٹکس کے کوئی اور مقابلے ہوں، اور اس طرح ہوا ہے واقعات کہ ہمیشہ جیتتا رہے گا، اس لیے کہ فزیکلی تو بہت اسٹرانگ ہے وہ. تو لڑکیاں اسے کیا کمپیٹ کریں گی؟ وہ تو مرد ہے، آدمی ہے، اس کے مسلز بڑے اسٹرانگ ہیں، تو اس کے سمجھنے سے تو وہ جسمانی طور پہ عورت نہیں بن رہا نا، وہ تو جیت جائے گا. یہ مثال کے طور پر ایک پوائنٹ ہے. تو بڑے عقلی دلائل ہیں جو دیے جا سکتے ہیں، ان سب کے ساتھ مل کے اس اسٹرگل میں حصہ لینا چاہیے، ورنہ باہر رہنے والوں کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، خاص طور پہ ان کی اولادوں کے لحاظ سے. جو بات آپ دوسری پوچھ رہی ہیں کہ بچوں کے حوالے سے، تو دیکھیے وہاں پر ایک تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ان کو جو زندگی کا ورلڈ ویو ہے مذہبی وہ دیجیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، ہم بندے ہیں، بندے بن کے ہمیں جینا ہے، اور خدا نے ہمیں جس فطرت پہ پیدا کیا ہے انہیں بتائیں کہ دیکھیے تمہارے ماں اور باپ ہیں اور یہ فطری نظام ہے، یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انسان بنتے ہیں، یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر بچے کے اوپر دونوں طرح کے شیڈز آتے ہیں اور اس کی شخصیت پھر مکمل شخصیت بنتی ہے. تو یہ فطرت کا نظام ہے، اس سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں وہ غیر فطری ہیں. ریشنل گراؤنڈز کے اوپر اس کو اپنا مقدمہ اس کے ساتھ لڑیں، اسے سمجھائیں کہ دیکھیے اس کے نتیجے میں خاندان ختم ہو جائے گا، انسان جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ، آپ بات کر سکتے ہوں. جب بات کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ہر سوال کو ایڈریس کر لیں گے. سر اس میں ایک اور بہت پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم یہ بتانا بھی چاہیں کہ فطرت یہ ہے، جو
باہر سے ویو مل رہا ہوتا ہے اسکول سے سوسائٹی سے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. وہ اس کو بہت نارملائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی تو فطرت ہے کہ اگر ہمیں ایسی فیلنگز آ رہی ہیں یا اگر دو مرد بھی ساتھ رہ رہے ہیں وہ بچے اڈاپٹ کر کے رہ سکتے ہیں, کسی کو فیملی ہارم بنا نہیں سکتے دے ہیں. رہے ہیں, الٹا ہاں سوسائٹی پر اڈاپٹ کر رہے ہیں بچوں کو. سر ان کے پوائنٹ آف ویوز اگر ہم جیسے ہم دیکھیں تو لاجک پہ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی ہاں اپنی جی, لاجکس دینا شروع ہو جاتے یہ ہیں. تو ایک دیکھیے لاجک تو بالکل سادہ ہے نا. وہ بچہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک میاں بیوی کا ہی بچہ ہوگا نا, ایک ماں باپ کا ہی بچہ ہوگا. تو ان کے سامنے ماڈل رکھیں کہ دیکھو اصل ماڈل یہ ہوتا ہے. اس سے سوال کریں کہ دو مرد دو عورتیں بچہ کہاں سے لائیں گے, اور کسی اور کا بچہ لے کے اگر وہ پالتے ہیں تو کتنا غیر فطری ہوگا. بچہ کسی اور کا پال خود رہے, پھر اس کو وہ دونوں شیڈز نہیں ملیں گے. تو میں نے آپ کے سامنے سارے عقلی دلائل دی ہیں ابھی جو میں نے پیچھے بات کی ہے. تو آپ بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, اس کو یہ سارے دلائل دیں اور یہ بتائیں کہ دیکھو فطرت یہ ہوتی ہے, فطرت ہر چیز اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. یعنی سب سے بنیادی مسئلہ تو یہ ہے نا کہ نسل انسانی آگے کیسے بڑھے گی. پھر اس میں ایک اور چیز بھی آپ سے عرض کروں کہ یہ جو انحرافات ہوتے ہیں نا, یہ بات یاد رکھیے گا, بہت تیزی سے پھیلتے ہیں. قوم لوط کا جو معاملہ ہے اس میں ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اس درجے میں وہاں معاملہ تھا کہ جو حضرت لوط کے گھر مہمان آتے ہیں فرشتے, تو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح وہ پاگلوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے اور جبر ان کو بالجبر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے. وہ تو اللہ کے فرشتے تھے, آخر میں انہوں نے ان کو عذاب کا نشانہ بنا دیا. لیکن یہ انحراف, یہ بگاڑ آپ کو کیا خیال ہے ہمیشہ سے تھا؟ حضرت آدم حوا کے زمانے سے تھا یا ان کی قوم میں بھی ہمیشہ سے رہا ہوگا؟ نہیں, کہیں سے تو آغاز ہوا ہوگا نا. تو پہلے مرحلے پہ چیز یہی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں, اس کام کو کرنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد چونکہ انحراف ہے اور جنسی انحرافات میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر رکتا نہیں ہے کہیں پہ. یہ خاص طور پہ خواہش کو جب بے لگام چھوڑ دیا جاتا ہے, خاص طور پہ جنسی خواہشات کو, تو پھر یہ کہیں نہیں رکتی ہیں. پھر انسان نت نئے تجربے کرنا چاہتا ہے اور پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ مرض کی طرح, ایک متعدی مرض کی طرح یہ چیز پھیلتی چلی جاتی ہے. پھر یہ فیشن بن جاتی ہے. پھر فیشن بننے کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں ان کا جینا مشکل کر دیا جاتا ہے. اور پھر ایک آخری وقت آتا ہے کہ پھر اس کے اندر جبر کا عنصر داخل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مل کے اس پورے معاملے کو ایسا بنا دیتی ہیں کہ یہ انسانیت کی جڑ ہی گویا کے کاٹ کے رکھ دیتا ہے. تو سر اس میں اب مجھے سمجھنا یہ چاہ رہی تھی کیونکہ ہر طرف میسیجز آ رہے ہیں, اس میں یہ تک بات بھی کی جا رہی ہے کہ جس طرح قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی ہم پر بھی اس طرح ہوگا, اور یہ کہ احتجاج کے لیے نکلیں, اور ایون بچوں کے ان کے جو کھلونے ہیں وہ پاپٹ آپ نے اگر سنا وہ بھی رینبو کلر میں آتے ہیں تو وہ چھین لیں, یا فیس بک پہ اسٹیٹس لگائیں, واٹس ایپ پر لگائیں. تو ہم وہ کیا اسٹریٹجی کریں کہ جس سے واقعی کوئی فرق آئے گا؟ دیکھیے باشعور بنائیں, لوگ ایجوکیٹ کریں, صحیح بات کی تعلیم دیں. اگر آپ ایک مقدمے کو عقلی بنیادوں پہ جیت سکتے ہیں تو اس کے لیے چیخنے چلانے احتجاج کی ضرورت نہیں ہوتی. پرامن احتجاج بھی انسانوں کا ایک حق ہوتا ہے, لیکن بہرحال ہمارا مقدمہ بڑا مضبوط ہے, بڑا عقلی ہے, بڑا فطری ہے, بڑا علمی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس جنگ کو ہمیں لڑنا چاہیے, عقلی بنیادوں پر لڑنا چاہیے. جس وقت ہم یہ لڑیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حق میں نتائج آئیں گے. اور اس سے زیادہ اہم بات یہ کہ لوگوں کی تربیت کیجیے. یہ ہم کرنے کو اگر تیار ہو جائے تو یہ مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو سر ہم اپنے انڈیویجول لیول پر کیا کریں؟ مطلب اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سکھائیں, بچوں کو سکھائیں؟ جی ظاہر ہے, اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں. بچوں کے کان میں بھی آواز پڑ رہی ہوگی تو انہیں ایجوکیٹ کریں. اسی طریقے سے لوگ جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا کہ کنفیوز ہیں تو خود ہی ان کا کنفیوژن دور کریں. اگر نہیں کر سکتا تو جس طرح طالب علم نے گفتگو کی ہے اس طرح کی گفتگوؤں کو آگے پھیلائیں, ان تک پہنچائیں کہ بھئی اس کو دیکھ لیں, آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ ایک پورا فکری موومنٹ ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. عام لوگوں کا دیکھیے کام کیا ہوتا ہے کہ جو بھی بڑے اہل علم ہیں یا میرے جیسے معمولی سے طالب علم ہے, اگر انہوں نے کوئی بات معقول طریقے پہ کر دی ہے, اچھے انداز میں کر دی ہے, تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اس سے انشاءاللہ ایجوکیشن کا یہ پروسیس ہے بہت اچھے طریقے پہ ہو جاتا ہے. تھینک یو سر, آپ کا ہم نے بہت ٹائم لیا ہے اور سر امید کرتے ہیں ہم آپ کو دوبارہ تنگ کر سکیں گے. اگر ہمیں مزید کچھ کوسچنز کسی فرینڈ سے اور ضرور جی, بہت مجھے بھی بہت خوشی ہے. طویل عرصے بعد آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام ہو, انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ.